رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے درس کے 8ویں اجلاس میں پہنچ چکے ہیں، اور گزشتہ اجلاس 7ویں اجلاس میں ہم فصل فی حقوق الوالدین وصلۃ الرحم، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق ہم مختصر سی گفتگو کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے فصل فی حقوق الاکابر والاصاغر، بڑوں کے اور چھوٹوں کے حقوق، جو ہم سے بڑے ہیں اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے کیا حق ہیں جو ہمارے ذمے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے. حدیث نمبر 31 31ویں حدیث ہے، میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے. عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، جب عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں تو عائشہ نہیں بولیں گے، عائشہ تا. جب ملا رہے ہیں نا، رک رہے ہیں تو عائشہ، ملا رہے ہیں تو عائشہ تا. تا پہ دیکھیے آپ زبر لگا ہوا. عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رواه أبو داود. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا حديثا وكلاما برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، حضور سے ہر چیز میں مشابہت رکھنے والے، ان جیسے جو ہیں، میں چلن کے اعتبار سے، ہیئت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ. ان کو سیدہ فاطمہ بھی کہتے ہیں، سیدہ کائنات بھی کہتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو شوہر ہے، آپ کے جو شوہر حضرت علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب آپ کے شوہر ہیں، اور آپ کو مولا علی کہتے ہیں اور مولائے کائنات بھی کہتے ہیں. مولائے کائنات محبت جو اہل محبت ہے وہ لوگ بولتے ہیں مولائے کائنات، اور سیدہ کائنات بولتے ہیں.
اور عام طور پر مشائخ گھرانوں میں بزرگوں کے پاس اگر دیکھیں گے، اکابر کے پاس، تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولا کا پروگرام ہے، مولا کی فاتحہ ہے، مولا کی ولادت کا دن ہے، مولا کی شہادت کا دن ہے، تو مولا اگر کہیں گے تو ان کے پاس مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ اور سیدہ اگر کہیں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کوئی دن آ جائے، یاد آ جائے، ان کا کوئی پروگرام ہو جائے تو پھر سیدہ کہتے ہیں۔ اب سیدہ جب بڑوں کے پاس جب بولیں گے سیدہ، تو سیدہ سے مراد سیدہ فاطمہ ہی ہوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ۔ حالانکہ سیدات تو اور بھی ہے، تمام امہات المؤمنین ہمارے لیے سیدات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے سیدات ہیں، مگر ایک عرف میں چل گیا کہ سیدہ جب کہیں گے، صرف سیدہ اگر کہا جائے تو ان سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور مولا اگر کہیں گے تو پھر مولا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے وجہ کیا ہے، ایسا بولنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا مضمون تو آج بڑوں کے اور چھوٹوں کے آداب ہے جو آگے مضمون میں آئے گا، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے جو لوگ کے ذہنوں میں آتے رہتا ہے، تو مناسب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت کر دوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، سیدۃ نساء الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت کے جتنے خواتین ہوں گے وہ ساروں کے یہ سردار ہیں، سارے خواتین کے یہ سردار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ سارے جہانوں کی جتنے عورتیں ہیں ان سب کے یہ سردار، یہ لفظ استعمال کیے۔ سیدتنا مریم علیہ السلام اور فرعون کی جو اہلیہ تھی سیدتنا آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کے نام کے ساتھ بھی سیدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یہ خواتین میں سب سے بہتر ہے۔ سیدہ آسیہ کے بارے میں فرمائے، اور سیدہ مریم کے بارے میں فرمائے، اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ یہ کون ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد؟ خدیجہ بنت خویلد سیدہ فاطمہ کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، ام المؤمنین، سب سے بڑی ام المؤمنین، خدیجۃ الکبریٰ بولتے ہیں۔ کبریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے بڑے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے بارے میں حضور فرمائے، سیدہ آسیہ کے بارے میں فرمائے، اور سیدہ مریم کے بارے میں فرمائے۔ ان تینوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ عورتوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن ساتھ میں ایک لفظ استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر نسائہا، فرمائے اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین وہ تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمائے کہ اپنے زمانے کے عورتوں میں خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ مریم علیہ السلام کے زمانے میں بتایا کہ اس زمانے کی عورتوں میں مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ فرعون کا جو دور تھا، فرعون کی اہلیہ جو تھی وہ اسلام قبول کر لی تھی نا، اور فرعون کا ساتھ چھوڑ دی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے تائید میں تھی، تو ان حالات کے اندر بھی تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سیدہ آسیہ کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ ان تینوں میں سے ہر کوئی اپنے زمانے میں، ان کے اپنے پیریڈ میں، ان کے اپنے زمانے میں، ان کی اپنی صدی میں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب حضور فرمائے تو اپنے زمانے کی عورتیں یا پچھلی عورتیں یا اگلی عورتیں نہیں فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمام عورتوں میں سب سے پہلا مقام فاطمہ کا ہے، تمام عورتوں کی سردار اور خیر نسائہا، فرمائے خیر النساء، سب سے بہترین۔ اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے القاب میں خیر النساء بھی کہتے ہیں، سب سے بہترین عورت، روئے زمین پر آنے والی سب سے بہترین عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ان کو سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ بھئی کائنات میں تو اور چیزیں بھی شامل ہیں،
کائنات میں پھر جنات بھی ہے، کائنات میں فرشتے بھی ہیں، کائنات میں پھر اجرام فلکیہ، چاند سورج کواکب وغیرہ یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور کائنات کے اندر کیا کہتے ہیں آپ کے جنت اور دوزخ بھی آ جاتی ہے، اور کائنات کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو پھر سیدہ کائنات کہنا کیسا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے بہتر فرمائے، عورتوں میں سب سے بہتر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمائے، تو پھر کائنات میں کیسے؟ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک محبت کی زبان ہے، پہلی چیز یہ کہ یہ ایک محبت کی زبان ہے، اہل محبت اس کو استعمال کرتے۔ اور نمبر دو یہ بات ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے آپ بتائیے؟ جی بولیے نا، وہ کون ہے اشرف المخلوقات؟ انسان ہے نا اشرف المخلوقات۔ مخلوقات بولے تو کائنات، یونیورس، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اس کو مخلوقات بولیے، انہی کو یونیورس بولیے، آپ مخلوقات بولیے، کائنات بولیے، یونیورس بولیے، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور ہمارا اپنی زبان سے اقرار ہے کہ سب سے بہترین اس کے اندر انسان ہے۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے، انسان اپنے تقوی اور الہیت کے ذریعے، انسان مقام نبوت کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض انسانوں کو عطا کیا، ان مقامات کے ذریعے عام فرشتے تو دور کی بات، جبرائیل اور میکائیل سے بھی زیادہ اونچا مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جی فرشتوں سے زیادہ مقام بن جاتا ہے ان کا۔ جنات اور دیگر چیزیں تو چھوڑ دو، پھر نیچے ہے وہ، فرشتوں سے زیادہ مقام انسان کا بن جاتا ہے، اسی لیے ان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اشرف المخلوقات۔ اور ان اشرف المخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بہترین فاطمہ ہے۔ تو پھر سیدہ کائنات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سیدہ کائنات یہ ہو گئے سیدہ کائنات۔ پھر اسی طرح سے مولائے کائنات یا مولا علی کہتے ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ مولا علی کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، یہ کیا قصہ ہے اس کا؟ قرآن کریم میں آیا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ بول دیجئے، وہ کفار و مشرکین جو رہتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستاتے، اور ستا کے اچھا فیل کرتے کہ ہوئے آج تو بہت ستا کے آئے، ان کو خوش ہوتے تو مسلمانوں کے دل پہ بار رہتا کہ بھئی وہ ہم کو تکلیف بھی دیتے، باطل پہ ہے، ان غلطی پہ ہے، پھر ہم کو ستاتے، جو حق پر ہے ان کو ستاتے، پھر اس کے بعد مزے بھی لیتے۔ تو مسلمانوں کے دل پہ بار رہتا کہ ہمارا ٹائم کب آئے گا، ان کو کب بتائیں گے ہم، تو بار رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بار کو ہلکا کر دیا اس بار کو۔ کیسے ہلکا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے محبوب آپ بول دیجئے مشرکین سے کہ ہم کو تو صرف وہی پہنچے گا جو اللہ ہمارے لیے مقدر میں لکھا ہے۔ بھئی اچھا پہنچتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جی ہم کو زخم لگنے پر ہم افسوس نہیں کریں گے، زخم لگنے پر ہم افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ زخم لگنا ہمارے محبوب مولا نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے زخم لکھا ہے تو ہم اس زخم کو لے کر خوش ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ اہل محبت کی بات ہے، یہ محبت کی زبان ہے کہ آپ اے نبی آپ بول دیجئے کہ تمہارے نزدیک ہوں گا کہ پیسہ مل گیا تو خوش ہوتے، پیسہ چلا گیا تو روتے، صحت آ گئی تو خوش ہوتے، بیمار ہو گئے یا زخم لگ گیا تو تم روتے، اولاد مل گئی تو خوش ہوتے، اولاد مر گئی تو تم روتے۔ یہ تمہارا معاملہ ہوگا کیونکہ تمہاری نظر مولا پر نہیں ہے۔ اور مومنین کا مسئلہ یہ ہے اور ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد ملتی ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں، اولاد جاتی ہے تو بھی راضی رہتے ہیں، مال ملتا ہے تو بھی خوش رہتے ہیں، مال چلا جاتا تو بھی راضی رہتے ہیں، کیونکہ مال ملنا اللہ نے لکھا تھا، مل گیا تو اللہ کی مرضی پوری ہو گئی، مولا تیرا شکر ہے الحمدللہ، مولا کی مرضی پوری ہوئی۔ اور مولا جب یہ مولا کی یہ مرضی ہے کہ مال چھن جائے تو پھر مال چلا جاتا ہے تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، چلو اللہ کی مرضی پوری ہو گئی۔ ہماری مرضی تو یہ رہتی کہ پیسہ جمع رہنا، یہی رہتی نا ہماری مرضی، بہت پیسے رہنا، جمع رہنا، ہماری یہ مرضی رہتی ہے، پر ہوتا وہی جو اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو اللہ کے چاہنے والے رہتے، جب اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ کی مرضی پوری، اور جب کبھی اللہ کی مرضی پوری ہوتی تو اس پر وہ خوش ہوتے، آیا تو بھی خوش ہوتے ہیں، گیا تو بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے محبوب آپ بول دیجئے ان سے کہ ہم کو جو کچھ پہنچ رہا ہے
کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی ہے، جو ہم کو پہنچے گا وہ ہمارا مولا کا اللہ کا لکھا ہوا، الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ ہوا مولانا، یہ قرآن کیا ہے؟ وہ ہمارا مولا ہے۔ کون ہے ہمارا مولا؟ اللہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہوا مولانا۔ وہ اب ہمارے پاس تو عرف میں اتنا ہلکا ہو گیا لفظ مولانا۔ لفظ مولانا بہت بڑا لفظ تھا، یہ لفظ اللہ پر فٹ ہوتا ہے۔ مولانا اللہ اگر آپ بولیں گے کہ تو صحیح ہے مولانا بولتے نا، مولانا حبیب صاحب، مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب، اتنا ایزی ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد تو اور زیادہ ہو گیا، اب پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہے وہ جاہل مولانا آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اب یہاں تک چلے گیا وہ لفظ، حالانکہ وہ لفظ اصل میننگ کے اندر بہت بڑا لفظ ہے، وہ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، مولانا۔ نا کا جو ورڈ ہے نا اس کے اندر، مولا، ایک مولا ہے اور ایک نا ہے، دونوں ملا کر مولانا ہوتے ہیں، یہ دونوں ملا کر مولانا ہوتے۔ یہ ایک ورڈ نہیں ہے مولانا، مولا ایک ورڈ ہے اور نا ایک الگ ہے۔ مولا مینس سردار، آقا، رکھوالی کرنے والا، کھلانے پلانے والا، ہمارا مالک، یہ مراد ہوتا مولا، سردار اور مالک۔ اور نا مطلب ہمارا، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد، مسجدنا، ہماری مسجد، سمجھ رہے ہیں؟ لباس، لباسنا، ہمارے کپڑے، ٹھیک ہے؟ یہ نا جو ہے یہ ہمارے، اصل لفظ ہے مولا۔ آپ کہہ دو کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو اب یہ لفظ مولا اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ سو جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ پھر مولا علی کے ساتھ کیسے استعمال ہو رہا؟ یہ تو لفظ اللہ کے لیے، یہ قرآن میں ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اور بھی لفظ، یہ لفظ اور بھی معنی میں استعمال کیا۔ مولا کا جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں استعمال کیا، اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، ولی اور مولا ایک ہی معنی ہے، بے شک تمہارا مولا اور تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ تو استعمال کیا کہ مولا کون ہے؟ مولا اللہ، اور دوسری جگہ استعمال کیا کہ مولا اللہ اور اس کا رسول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مولا تو اللہ ہے، ورسولہ، اور بے شک تمہارا مولا رسول اللہ ہے، والذین آمنوا، اور بے شک تمہارے مولا ایمان والے اولیاء اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے بے شک تمہارے مولا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ ان کو ولی کہتے ہیں، اسی طرح ان کو مولا بھی کہا جا سکتا۔ ان کے اپنے اپنے حدود ہوتے ہیں۔ ہر ولی جو ہے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے، اچھے کام کرتے رہتے۔ سو ان کا لمیٹڈ ایریا رہتا، بھئی یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک۔ خواجہ اجمیر کو پورا ہندوستان دے دیا گیا، جی، تو خواجہ اجمیر ہند کے مولا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہند کے والی ہے، مولا ہے، سردار ہے، مالک ہے، ان کو یہ ایریا دیا گیا۔ اب جتنے اولیاء، اب آپ ایک ایک سمجھ لیتے چلے جائیے، جو جس علاقے کے بڑے ہوتے ہیں اتنا ان کا ایک لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے۔ ہر ولی کے لیے اپنے اپنے زمانے میں، ان کے اپنے اپنے زمانوں میں ایک ایک ایریا دیا جاتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ایریا بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دوسروں کے بارے میں بھی فرمائے، دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ولایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے، اور بعد میں آنے والے لوگ کی ولایتوں کی بشارتیں بھی دیے۔ یہ بشارتیں تو ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کنت مولاہ
فہذا علی مولا، میں جتنوں کا بھی مولا ہوں، میں جس کا بھی آقا ہوں، میں جس کا بھی سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے، علی اس کا مولا ہے، علی اس کا مالک ہے، میں جتنوں کا مالک ہوں، علی ان کا مالک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایریے کو پہلے ماپنا پڑے گا۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایریے کو اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا ایریا کتنا ہے، جیسا خواجہ ہند الولی بولتے ہیں نا، ہند الولی، خواجہ ہند الولی، جیسا اب ان کا ایریا آپ کو بتا دیے کہ بھئی سب کانٹیننٹل انڈیا، سب کانٹیننٹل ہے نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اتنا سب کانٹیننٹل کہا جاتا، اتنا ایریا جو ہے یہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ اسی طرح دوسرے بزرگان دین کا ایک ایک ایریا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایریا کون سا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایریا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایریا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ اور یہ حدیث کے بارے میں آپ کو ساتھ میں بتا دوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ احسان ہے جو حدیث میں ان کی جو تحقیقات ہے، انہوں نے یہ بتایا، ان کی کتاب ہے شیخ الاسلام کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا جو اعلان ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تھوڑا الگ الگ الفاظ سے ایک ہی میننگ کے حدیث 200 سند سے آئے ہیں، 200 چین ہے اس کے، یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، 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 ہر صحابی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اس وقت بیان کیے جب روئے زمین پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلسے ہوئے تھے، جو کوئی پبلک میٹنگز ہوئی تھی، سب سے بڑا دوسرا سب سے بڑا جو جلسہ تھا، اس جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے۔ سب سے بڑا جو پروگرام تھا وہ حجۃ الوداع کا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، وہ اس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، وہ سب سے بڑا مجمع تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈکلیئر کیے تھے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی مالدار کو کسی غریب پر فضیلت نہیں، سب کے سب انسان ہے، آدم کے اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ یہ جو ڈکلیریشن تھا خطبہ حجۃ الوداع ڈکلیریشن، وہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور سیکنڈ سب سے بڑا اجتماع اس حج سے پلٹ کے آتے وقت غدیر خم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر بتائے تھے، ہزاروں کا مجمع، قریب 1,00,000 انسان کا مجمع وہاں پر موجود تھا، اتنے صحابہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمائے تھے۔ اب جتنے سننے والے تھے تو اس حساب سے راویاں بھی اتنے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایریا کتنا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایریا کے ولی ہے، کون سا ایریا ان کے پاس آتا، کون سا زمانہ ان کے پاس آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سارے لوگوں کی طرف۔ اب یہاں پر علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب نماز کا آرڈر دیا اللہ تبارک و تعالی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ اور یا ایھا الناس جب کہا اے لوگو، تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئیں گے سب کے سب لوگ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے زمانوں کے لیے ہے۔ پھر یہ ہو گیا تو یہ سارے زمانوں کے انسانوں کے لیے ہوئی نا۔ یا ایھا الناس، لوگوں میں پلر تو نہیں آنے والا ہے، لوگوں میں مکان تو نہیں آئے گا، پتھر جھاڑ اور چاند اور سورج اور دوسرے چیزیں جانور وغیرہ تو نہیں آنے والے۔ اس کے بعد سنیے، ترمذی شریف میں حدیث شریف آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق کی طرف مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تمام مخلوق کا لفظ استعمال کیا، تمام لوگ کا نہیں، تمام انسانوں کا نہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی پوری مخلوق کی طرف میں آیا ہوں،
اللہ کی پوری مخلوق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے، پوری مخلوق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے، پوری مخلوق کے ولی ہے، اور پھر فرمائے میں جس کا ولی علی اس کا ولی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے سردار، تو علی بھی پورے کائنات کے سردار، اس لیے ان کو مولائے کائنات کہتے ہیں، مولائے کائنات۔ اور اس سے مطلب یعنی خدا کا اسم استعمال کر لیا نہیں، یہ اللہ کے دینے سے ہی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا مولا بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کا مولا بنایا۔ اور روئے زمین پر جتنے ولی آنے والے ہیں اس امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی ولی پیدا ہوئیں گے اور جتنے لوگ بھی مقام ولایت پہ آئیں گے، سارے کے سارے مولا علی کے فیض سے ولی بنیں گے، سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ان کو ولایت ملے گی، ساروں کی۔ اس لیے ان کو فاتح ولایت کہا جاتا۔ فاتح مطلب اوپنر، جہاں سے ولایت سٹارٹ ہوتی ہے، ولایت سٹارٹ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، جس کو بھی ملنا ہے جیسا بھی ہونا ہے وہاں سے شروع ہو کر ملتی ہے فاتح ولایت مولا علی۔ پھر اسی سے ایک خاتم ولایت بھی ہے، اینڈ قیامت سے پہلے خاتم ولایت بھی آنا ہے کوئی۔ وہ کون ہے خاتم ولایت؟ جی نہیں، امام مہدی علیہ السلام۔ ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں میں ہے نا، تو فاتح ولایت مولا علی ہے اور خاتم ولایت امام مہدی علیہ السلام۔ سو بیچ میں جتنے ولی آنا ہے سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض ملتا ہے۔ اور ولایت کے میدان میں فیضان ولایت کے میدان میں اگر بات کریں گے تو پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ان کے ہم زمانہ صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ صحابہ تھے، ان سے بڑے تھے، کچھ ان سے چھوٹے تھے، صدیق اکبر عمر بن الخطاب اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بڑے تھے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بڑے تھے، حضرت ابو ہریرہ بڑے تھے، یہ لوگ عمر میں بڑے تھے، اور ان کے بڑے مقامات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدا کے ساتھیاں جی، اول اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے والے۔ پھر کچھ طبقہ تھا صحابہ کا جو ان کے بعد والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر اس اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت سب کے اوپر رہا، مقام ولایت سب کے اوپر رہا، کل صحابہ۔ اور یہ لفظ میرا نہیں ہے، اگر میں یہ لفظ کہوں تو پھر میری غلطی ہوگی، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا؟ یہ لفظ میرا آپ کا نہیں، یہ الفاظ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہے، رشتے میں خسر بھی ہوتے ہیں، اور ابتدائے اسلام سے حضور کا ساتھ دینے والے، جہادوں میں ساتھ دینے والے، تمام غزوات میں شریک، مہاجرین میں ان کا نام جی، اور کیا کہتے ہیں بدریین میں ان کا نام، اور اکابر الصحابہ سب سے بڑے صحابہ میں ان کا نام، خلافت میں نمبر 2 پر، جبکہ مولا علی نمبر 4 پر ہے، خلافت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 4 پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 2 پر ہے۔ لیکن جب غدیر خم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا سردار علی اس کا سردار، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے، آگے بڑھ کر سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سب سے پہلے مبارکباد دیے۔ اور مبارکباد دینے میں ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ تھے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ابو طالب کے بیٹے، علی ابن ابی طالب ہے نا، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا بن گئے ہیں، اور روئے زمین پہ بسنے والے ہر ایمان والے کے آپ مولا بن گئے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو مقام ولایت پر فائز کیے تھے وہ کل صحابہ کے بھی مولا تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا الفاظ کیسے ہیں؟ آج آپ میرے مولا بن گئے،
میرے سردار بن گئے، وہ مولا کل مؤمن، اور ہر ایمان والے کے آپ مولا بن گئے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، کتب حدیث میں جگہ جگہ۔ اس لیے سیدہ فاطمہ کو سیدہ کائنات کہتے ہیں اور مولا علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں، اور یہ بولی اہل محبت کی ہے۔ اب یہ اتنا دیکھیے، آپ میں اتنے قرآن کی آیتیں آپ کو دیا ابھی اور اتنے احادیث سنایا، یہ پورے آیتیں اور احادیث کے کمپلیٹ ریفرنسز موجود ہیں، بتائے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کسی بڑی کتابوں کی دکان پہ جائیں گے، یہ پورے ریفرنسز مل جائیں گے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے، اس کے باوجود لوگ بولنے سے کتراتے، رکتے۔ تو رکنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حضور فرما دیے کہ مولا علی سے، سیدہ فاطمہ سے یا اہل بیت سے کھل کر جو محبت میں آگے بڑھ کر بولتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر ایمان کم ہے تو اظہار محبت میں پھر زبان رک جاتی ہے۔ یہ حضور فرما دیے ہیں، یعنی ضرورت نہیں ہے اس میں ریفرنس۔ آپ دیکھیں کہ بعض جو لوگ عقیدے سے ہٹ جاتے، دوسرے عقیدوں پہ چلے جاتے، جو بھی ہے ہم کو نام لینا نہیں ہے، دوسرے عقیدوں پہ چلے جاتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو بالکل صحیح ہے۔ جی ایک صاحب ملے تھے، مجھے اچھا یاد ہے، پرانی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، بارکس میں ایک صاحب ملے تھے کہ بھئی آپ لوگ 12 ربیع الاول یا دوسرے موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کرتے، یہ سب غلط ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو پھر حضور کے منہ مبارک کی زیارت کا ذکر تو بخاری شریف میں بھی ہے، صحابہ جو زیارت کرتے تھے، پھر مسلم شریف میں بھی ہے، پھر ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تقریباً پورے کتابوں میں ہے تقریباً۔ تو وہ جو بخاری اور مسلم کے حوالے تھے، وہ حوالے میں لے کے ان کو بتایا۔ حوالہ اب بخاری اور مسلم کا حوالہ تو پکا ہو گیا نا، بھی ان کی رٹ تھی صرف بخاری، اور بخاری ان کو بتا دی گئی۔ تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جب میں ان کو بتایا کہ صحابہ کرام حضور کے آثار مبارکہ کی زیارت کرتے تھے، اچھا بخاری میں ہے، میں بتا دیا ان کو بخاری میں ہے، ارے ہو بخاری میں ہے۔ تو پھر میں ساتھ میں ایک جملہ فوراً ہی بول دیا، ہے بخاری، ہو یہ آ گیا نا، یہ ریفرنس ہے، حدیث نمبر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں بولا چلو زیارت کو چلیں گے پھر۔ تو بولے میں سوچ کے آتا ہوں، میں ہمارے علماء کو بتاتا ہوں، میں غور کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ نہیں گیا زیارت کے لیے، اور آج تک بھی نہیں کرتا وہ زیارت۔ دیکھیے، آپ کبھی کسی کو دلیل بتا دینے سے بات کافی نہیں ہو جاتی، مسئلہ یہ رہتا کہ دل میں اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر قبول ہوتی ہے، اور دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو میں تو حدیث بتایا، شاید قرآن بتاتا تو بھی وہ نہیں چلنے والا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ اب میں آپ کو بتایا یہ اہل محبت اور ایمان کی علامت ہے کہ اہل بیت کا معاملہ آئے تو کھل کر تعریف کرو، کھل کر چرچا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کے دل میں جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ اہل بیت کی اتنا کھل کر محبت کا اظہار کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان کمزور ہوگا اور کم تر ہوگا تو پھر اہل بیت کی محبت کے نام لیتے تھوڑا سا وہ جھجک جاتا کہ کہیں ہم کو رافضی کا ٹائٹل نہ لگ جائے اور ہم کو ادھر کے گروپ میں نہ ڈال دیا جائے۔ میں آپ کو جگہ جگہ میں بتاتا چلا اور پھر یہاں پر بھی بتاتا ہوں، رافضیت اہل بیت سے محبت کا نام نہیں ہے۔ رافضیت مولا علی سے محبت کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، تو سنیوں کا وطیرہ ہے۔ مولا علی کے نام پہ ہم مرنے تیار ہیں، مولا علی کے نام پہ ہم وہ ہمارے آقا ہے، مولا ہے۔ جتنے روئے زمین پر جتنے لوگ کو جتنے اولیاء بھی مسلمان کیے ہیں وہ سب مولا علی کے صدقے میں تو ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے آقا ہے۔ رافضیت صحابہ کے خلاف بولنے کا نام ہے۔ اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھنا، کتنا آگے بڑھ سکتے بڑھو، اہل بیت کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتے بڑھو، سیدہ فاطمہ کے نام سے کتنا آگے بڑھ سکتے بڑھو۔ جی انتہا کر دو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسبیح لے کر مولا علی 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 کی تسبیح پڑھنا شروع کر دو، وہ بھی اہل سنت کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذکر علی عبادہ، علی کے نام کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، فرمائے جی یہ بھی ذکر۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کے رخسار کا ذکر کرنا، اہل بیت کے کردار کا ذکر کرنا، اور اہل بیت کے نام کا چرچا کرنا، ان کے ناموں پر اپنے اولاد کے نام رکھنا، ان کے نام سے ادارے قائم کرنا، اور کیا محبت میں ان کے کر سکتے کر دو، اس کا نام رافضیت نہیں، یہ سنیت ہے، سنیت ہے اور سنیت ہے۔
اور جتنے ائمہ اہل بیت ہیں بقول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے، جتنے ائمہ اسلام ہے، جتنے بڑے محدثین ہیں، جتنے بڑے فقہا ہیں، جو ان میں سنیت میں آگے بڑھ گیا اس کے اوپر رافضیت کا الزام لگا۔ جب ہم علی علی زیادہ بولیں گے نا، ہم لوگ تو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم جشن مولائے کائنات کرتے، تو لوگ میرے بارے میں کھل کے ایسا بولے کہ نہیں بھائی انہوں رافضیت کی طرف جھک گئے، انہوں تو شیعہ بننے والے ہیں، اس طرح سے بولتے ہیں لوگ، بولتے ہیں، بولنے دو، ان کا کام ہے۔ یہ الزام آپ یاد رکھیں امام شافعی پہ لگا، امام اعظم ابو حنیفہ پہ لگا۔ ہم سب حنفی ہیں نا، یہاں پر سبھی حنفی ہے تقریباً، میں سمجھتا ہوں ایک آدھ کوئی ہوں گے تو شافعی ہوں گے، باقی سارے تو حنفی ہے، ہم سب حنفی ہے۔ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی رافضی بولے، وہ رافضی تو نہیں تھے، وہ اہل سنت کے امام اعظم ہے۔ کیوں ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا؟ وہ اہل بیت کے لیے جینے مرنے لگے۔ جی امام شافعی تو فرمائے ان کان حب آل محمد رفض فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کے محبت کا نام ہی رافضی ہے، اگر اہل بیت کے محبت سے انسان رافضی بنتا ہے تو جنات اور انسان سب کے سب گواہ بن جاؤ، آج سے سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ رافضیت اس کو نہیں بولتے، مگر لوگ رافضیت کا الزام لگاتے، تو لگاؤ کتنے الزام لگانا ہے۔ ہم رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی محبت تو قرآن کے ذریعے فرض کی گئی ہے، ان کی محبت قرآن کے ذریعے فرض کی گئی ہے۔ ان پر صلاۃ و سلام بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی پوری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جی ان کے اوپر جب تک درود نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوتی۔ ان کا نام ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رافضیت اس کا نام نہیں ہے۔ محبت اہل بیت میں جتنا توڑ پہ جا سکتے ہو جاؤ، جتنا اوپر جاؤ گے، جتنا محبت میں آگے بڑھ جاؤ گے، سمجھ لینا کہ اتنا کمال ایمان ہے۔ رافضیت کہتے ہیں صدیق اکبر کے خلاف بولنا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا، عثمان غنی کے خلاف بولنا، ابو ہریرہ کے خلاف بولنا، عبداللہ ابن مسعود کے خلاف بولنا، حضرت ابو ذر کے خلاف بولنا، یہ صحابہ رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، ان صحابہ کے خلاف زبان کھولنا یہ رافضیت ہے۔ صحابہ کے خلاف بولنا، ان کے اگینسٹ بولنا، ان کی شان میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرنا، ان کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ رافضیت ہے، یہ بدبختی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو کلاب اہل النار، یہ ایسے لوگ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو لوگ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ قیامت کے دن دوزخ میں کتے بنا کر ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے اس سے۔ ہم کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کر سکتے، مجال نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر علی علی کرنا یہ ہمارا رافضیت نہیں، یہ ہماری سنیت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم تو میں بتا رہا ہوں ہمارے جو منہاجی بھائی ہے سارے، یعنی آپ یوں بولیے نا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے جو گروپ ہے اور پورے روئے زمین پر بسنے والے جتنے مشائخ اور اولیاء اللہ کے گھرانے ہیں، ان سب کے پاس مولا کو مولا کائنات کھل کر بولتے ہیں، مولا کائنات کھل کر بولتے ہیں اور کسی سے جھجکتے کرتے نہیں۔ ہم علی والے ہیں، جی علی والے ہیں، اور ہوگا یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ دو گروہ بنیں گے، کلمہ پڑھنے والوں میں دو گروہ بنیں گے، ایک علی والے ہوں گے، ایک علی کے مخالفین ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب قیامت کے دن علی والے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ضمناً آ گیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر، تو میں تھوڑا سا ایک عرض کر دیا آپ حضرات سے، اب مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں ما رأيت احدا اشبه سمتا ودلا وهديا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمة رضی اللہ عنہا۔ ہیئت کے انداز میں، چلنے پھرنے کے انداز میں، کام کاج کے انداز میں، آواز کے اعتبار سے، شباہت چہرے کے اعتبار سے، کام کرنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں فاطمہ حضور جیسی لگتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور جیسے نظر آتی،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آنکھوں میں دیکھتا تو ایسا لگتا کہ حضور علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں، ان کے بھون دیکھتا تو ایسا لگتا کہ حضور کے بھون جی، ان کے چہرے کا شیپ دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور کا ہے، ان کی آواز سنے تو ایسا خیال آتا کہ سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں یا حضور فرما رہے ہیں جی، وہ چلتے تو ایک دم ان کے چلنے کو دیکھ کر حضور کا چلنا یاد آتا۔ یہ الفاظ امہات المومنین کے ہیں، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہو بالکل بالکل حضور جیسے۔ پھر ان کے جو بیٹے رہے حسن و حسین جی، بڑے بیٹے حسن اور چھوٹے بیٹے حسین، بڑے بیٹے سر سے لے کے گردن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہو بہو، آپ دیکھیں گے کہ بھئی ایسا لگتا ہے چہرہ دیکھنے سے کہ یہ دوسرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی، دوسرے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل چہرہ ویسا، اور شولڈر سے لے کر سینے اور شولڈر سے لے کر قدموں تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں جی۔ یہ شباہت بٹ کر آئی تھی ماں سے، یہ شباہت ماں سے، ماں سیدہ فاطمہ ان سے بٹ کر آئی تھی دونوں بیٹوں میں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو کبھی لے کر چلتے، امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کے، کبھی اپنے بیٹے کو لے کے بازار میں نکلتے تو صحابہ کرام دیکھ کے کہتے ہیں شبیہ بالنبی لیس شبیہ بابیہ، باپ سے مشابہت نہیں رکھتے، بالکل نبی اپنے نانا پہ شباہت رکھتے ہیں جی، علی کی شباہت نہیں، رسول اللہ کی شباہت رکھتے ہیں۔ سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ فیض تھا۔ اب فرماتے ہیں کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہوتے اور سیدہ فاطمہ ملاقات کے لیے بیٹی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے خود اٹھ کر جاتے تھے جی، ویلکم کرتے نا، کسی کو ویلکم کرتے، ایک تو یہ ہوتا کہ آ جاؤ بیٹے، باپ ہے تو پھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی بات، لیکن اٹھ کر جاتے تھے۔ قام الیہا فاخذ بیدہا، اٹھ کر جاتے، ویلکم کر کے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، فقبلہا، اور سیدہ فاطمہ کو چومتے تھے، ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے اپنی بیٹی کو۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور پھر جب واپس لے کر آتے تو جہاں پر حضور بیٹھے ہوئے رہتے تھے حضور بازو بیٹھتے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو داود میں یہ حدیث ہے، امام بخاری اس کو الادب المفرد میں نقل کیے ہیں، امام نسائی اس کو نقل کیے ہیں۔ بتائیے اتنا بھی مقام کسی کو ملا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو بٹھا رہے ہیں اس جگہ پر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ اس میں تعلیم ہے، اس میں تعلیم ہے کہ ماں باپ کو اپنے بیٹیوں سے کتنی محبت کرنا چاہیے، اس میں تعلیم ہے کہ یہ باپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، باپ کی یہ محبت ہونا چاہیے اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے چھوٹوں کے لیے۔ اور فرمایا وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے پاس حضور جاتے، ان کے گھر جاتے، قامت الیہ، تو فاطمہ کا بھی کردار یہ ہوتا کہ وہ حضور کے لیے اٹھ کر آگے جاتے ویلکم کرنے کے لیے، فأخذت بیدہ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیتے، فقبلتہ، اور ان کے ہاتھ کو چومتے تھے جی، وأجلستہ فی مجلسہا، اور سیدہ فاطمہ جو اپنے لیے جو سیٹ بنا لیتی اس کے بازو ہٹ کر بیٹھتی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی جی۔ یہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، یہ اس میں تعلیم ہے امت کے لیے کہ اپنے اولاد سے محبت کرنا، ان کو عزت دینا، اور ساتھ ساتھ اولاد اپنے والدین کو عزت دینا۔ یہ ماں باپ کا اور اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو چومنا یہ محبت کی علامت ہے۔ باپ ماں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو چومیں، اور بیٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ یا پیر چوما کرے، ہاتھ چومے یا پیر چوما کرے۔ اس طرح سے یہ ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان یہ تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 32، عن الشعبی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فالتزمه وقبل ما بین عینیہ، رواہ ابو داود۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی جعفر ابن ابی طالب سے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دو بھائی، حضرت علی ہیں، عقیل ہے اور جعفر ہے، یہ تین بھائی ہیں. تو یہ جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، یہ جعفر بن ابی طالب، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چھوٹے بھائی. جب اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوتی، حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی. شعبی کہتے ہیں میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جعفر سے، جعفر ابن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فالتزمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو گلے لگا لیے، اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگا لیے. وقبل ما بین عینیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے پیشانی پر، ما بین العینین بولتے دونوں آنکھوں کے بیچ میں، یعنی پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوم لیے. یہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی بھی پیشانی چومی جا سکتی ہے، اور جو اپنے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹے، ان سے گلے ملنا اور ان کی پیشانی پر چومنا، یہ محبت کی علامتیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو چومنا، گلے ملنا، ہاتھ کو چومنا، ملاقات میں گرم جوشی ہے. اب ہمارے پاس تو ملاقات ایسا رہتا نا، اتنے انگلیاں دیتے بس، ایسے بس ملاقات کر لی اور نکل گئے ٹوٹے پنے سے. بس گلے بھی مل رہے تو ایسا لگتا ہے گلے ملنا بھی زبردستی گلے مل رہا ہوتا نا. اکثر اب ہم لوگ کیا ہے عید کی نمازیں وغیرہ پڑھاتے تو تقریباً آدھی پاؤ مسجد سے تو ملاقات ہو جاتی ہے، 100-200 آدمی سے تو ملاقات عید کے دن ہو جاتی. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گلے ایسا ملتے جیسا ملنا چاہیے، اور بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ بھائی گھر جانے سے پہلے امام صاحب سے تو ملنا ہی ہے، ایک ضروری کام ہے اس کو سرکانا ہے، بس کیسا بھائی تیز ملنا اور نکل جانا. تو اس میں گلے ملنے کا مزہ ہی نہیں رہتا، بس ٹچ پہ نکلے اور بھاگے. بس سمجھو ایک کام ہے، کمپلیٹ ہے، ختم کرو بھائی، سرکاؤ کام کو. ایسا گلے ملتے، ایسا نہیں. یہ گلے ملنا، معانقہ کرنا یا چومنا یا مصافحہ کرنا، یہ چیزیں محبتوں کو بڑھاتے، محبتوں کی یہ علامت ہے، اور ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو اس کو ویسا کرنا چاہیے جیسا کرنا چاہیے، جی جیسا کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا، اس کو زبردستی کے نہیں کرنا. یہ محبت کی علامتیں، یہ محبت کی علامتیں. سینے سے سینہ ملنا، ہاتھ سے ہاتھ ملنا، یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے جو مصافحہ ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. جب ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے تو اس کے اندر آدمی کی طبیعت کیسی ہے معلوم ہوتی ہے. ایک تو محبت بڑھتی ہے، ٹچ ہونے سے بھی محبت بڑھتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے انسان کو محبتیں کون سی چیزوں سے آتی ہے؟ کون سی چیزوں سے محبت آتی ہے؟ وہی 5 سینس سے آتی ہے جس سے علم آتا ہے. 5 سینس ہے نا جس سے علم آتا ہے، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا. یہ جو 5 سینس ہوتے ہیں، یہی 5 سینس سے انسان کو محبت آتی ہے. جن چہروں کو آپ دیکھتے رہتے ان کو دیکھتے رہے تو اچھا دکھتا. جی کالج ختم کرتے بچے کو سعودیہ، دبئی وغیرہ بھیجا دو نوکری کے لیے، باہر تو نہیں بولتا میرے کو دل نہیں لگ رہا، بولتا باہر کمرے میں اکیلا بیٹھ کے روتا ہوں. کالج ڈگری کر لیے سو بچوں کو میں دیکھا ہوا ہوں، ایسا ہوتا ہے. ڈگری کرے ہوئے بچے اکیلے میں روتے ہیں، حالانکہ اے سی ہال میں ہے، کار میں پھر رہا ہے، جس سب کچھ فیسلٹی رہتی ہے. دبئی میں انڈیا سے تو اچھا ہی رہتا، ذرا روڈاں بھی اچھے رہتے، صفائی بھی اچھی رہتی، کھانا بھی اچھا رہتا، سیلری بھی اچھی رہتی، سب اچھا رہتا، مگر اکیلے میں بیٹھ کے روتا، نوکری چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتے. بعض لوگ ہمت کر کے ڈٹ جاتے اور عادت بنا لیتے. کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا ان کا وہاں. جن کو دیکھتے رہتا ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے، بھلے وہ محسوس کرے یا محسوس نہ کرے، ہر صورت کے اندر اس کو اندر دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے اس کی. جن آوازوں کو سنتا ہے وہ آوازوں سے محبت ہو جاتی ہے. جن چیزوں کو سنتا ہے، جو ویدر میں رہتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ ویدر سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. جو گلیوں سے محبت، جی آپ دیکھیے کوٹلے عالی جا ہے یہ محلہ بہت اچھا محلہ تو نہیں ہے، مطلب باہر کے اعتبار سے لوگ اچھے ہوں گے یہاں کے، مگر گلیوں میں پانی بہنا اور گڑے پڑے ہوئے رہنا اور کچرے کی کنڈی رہنا، یہ چیزیں جیسے حیدرآباد کے دوسرے محلوں میں ہیں ویسا یہ محلے میں بھی ہے. مگر یہاں سے جو دبئی جا کر آیا، نیو یارک گیا، لندن گیا، وہاں رہ کے یہاں آ کے پھر خوش ہوتا ہوں. ارے میرے لال 100 فٹ کی روڈ پہ پھرتا تھا، یہ پتلی گلی میں آ کے تیرے کو کیا خوشی مل رہی ہے؟ مگر کیا کریں گے، یہ گلیاں دیکھنے کی عادت ہو گئی نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ چیزیں محبت کو بڑھاتی ہیں. یہ نیچرل چیز ہے. انسان جس جگہ پر رہتا ہے، جس کو چھوتا ہے اس کو چھونے میں محبت بڑھ جاتی ہے، جس کو دیکھتا ہے دیکھنے میں محبت بڑھتی ہے. جی چائنا والے کو چائنا کا کھانا اچھا دکھتا، انگریز کو انگریز کا کھانا اچھا دکھتا، عربستان والے کو بغیر نمک بغیر مرچی کے اس کو بالکل پھیکا کھا لیا تو اچھا دکھتا، اور ہم پورے مسالے ڈال کے مزے لیتے ہیں.
یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، مگر ہم کو وہاں کا نہیں کھایا جاتا اور وہاں والے کو چائنا کا نہیں کھایا جاتا اور چائنا والے کو انگریز کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ چکھتے چکھتے اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو مینٹلی اس کو وہی چیز اچھی دکھتی ہے۔ پھر سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ جو مصافحہ ہے یہ آلہ محبت ہے، یہ آلہ محبت ہے۔ آلہ ہوتا نا، آلہ ڈاکٹر کا جیسا آلہ ہوتا ہے ویسا یہ آلہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ بھی ایک آلہ ہے، ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے سامنے والے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، بخار میں ہے، کمزور میں ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہے، گرم ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، سامنے والے کی طبیعت کیسی ہے معلوم ہوتی ہے اس کے اندر۔ ہر آدمی تو نہیں بولتا نا کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگ چھپاتے ہیں طبیعت اگر خراب ہے، اور چھپانا چاہیے، طبیعت اگر خراب ہو تو چھپانا چاہیے، جہاں تک جس سے بولنا ہے اس سے بولنا، باقی ہر کسی کو بول لیتے نہیں پھرنا۔ لیکن آپ کو اپنے بھائی کی کیفیت معلوم ہوتی مصافحہ سے، معانقہ سے۔ جی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اس میں اور ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ مسئلہ جو گلے ملتے ہیں، گلے ملنا معانقہ جو ہے وہ ایک معانقہ سنت ہے، ایک مرتبہ یعنی گلے سے لگانا، بس یہ گلے سے لگا لیے چھوڑ دیے، یہ سنت ہے۔ 2 گلے مل رہے ہیں، 3 گلے مل رہے ہیں، 7 گلے مل رہے ہیں، 70 گلے مل رہے ہیں، پوری زندگی گلے مل رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، یہ لازم نہیں ہے 3 گلے ملنا۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے، بولے بھی ایسا میرے سامنے، بعض ہمارے دوست احباب بولے کہ جو ہے سنیاں 3 گلے ملتے اور وہابی 1 گلے ملتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سنی وہابی عقیدہ غیر عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملے، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے بس، سو ملنا یہ سنت ہے۔ اب 2 مرتبہ ملتے تو جائز ہے، حضور منع نہیں کیے۔ 3 مرتبہ ملتے آپ کی مرضی کی بات ہے، 3 مرتبہ ملیے۔ بعض علاقوں میں گیا دنیا میں، جب ادھر ادھر سعودیہ، قطر اور دوسرے علاقے میں دبئی وغیرہ، کویت، ادھر ادھر پھرا تو بعض ایسے کمیونٹیز ملے جن کے پاس 2 مرتبہ گلے ملتے ہیں، ان کے پاس رواج ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر 3 مرتبہ گلے ملنا رواج ہے، یہ رواج ہے ہمارا۔ بعض جگہوں پہ 2 گلے ملنا رواج ہے۔ پاکستان آپ چلے جائیں تو 1 مرتبہ گلے ملنا رواج ہے، وہاں پاکستان میں 1 مرتبہ گلے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے رواج ہے، سنت ہے گلے ملنا، بس گلے ملنا سنت ہے، تعداد آپ کی مرضی کی ہے، آپ جیسے چاہے ملے، اس کے اندر کوئی بدعت اور گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے اندر کمپلسری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ بہرحال جب اپنے اعزاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب والوں سے ملو تو گلے ملو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ عن عبد الرحمن بن رزین قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع، فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها رواه البخاري في الأدب۔ صرف رواہ البخاری جب بولیں گے رواہ البخاری تو وہ بخاری شریف صحیح البخاری مراد ہوں گی، اور یہ رواہ البخاری فی الادب تو امام بخاری کی ایک کتاب ہے امام بخاری کی، اس کا نام ہے الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری لکھے سو ہے، تو رواہ البخاری فی الادب یعنی الادب المفرد یہ الگ کتاب ہے۔ وہ جو صحیح البخاری جو سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے وہ کتاب الگ ہے، یہ کتاب الگ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مررنا بالربذہ، ربذہ ایک جگہ کا نام ہے، ہم اس جگہ سے گزرے، ہم اس علاقے سے گزرے، جا رہے تھے ہم، فقیل لنا تو ہم سے کہا گیا
ہا ہنا سلمۃ بن الاکوع، یہاں پر سلمہ بن اکوع رہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمہ بن اکوع یہ صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے یہ۔ اور اس میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں، ان کے نام جو ہم پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا تلفظ میں مشکل ہو رہی، سلمۃ بن الاکوع، یہ بن جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، بن، ہمارے حیدرآباد میں بھی کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، سالم بن احمد ایسا نام ہوتے ہیں نا، سعید بن خالد، عام طور پہ یمن یہ اپنے بارکس وغیرہ کی طرف یا چاوشوں کے نام ایسے زیادہ ہوتے ہیں۔ بن کا مطلب وہی ہوتا ہے ولد، سن آف، یہی معنی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کا پرونانسیشن کا طریقہ یہ ہے، اس کے تلفظ کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر آپ صرف بن سعید بول رہے ہیں، بن سعید یعنی سعید کا بیٹا، سن آف سعید اگر بول رہے ہیں، یعنی اسٹارٹ جملہ بن سے ہو رہا تو اس میں الف لگانا پڑتا، ابن سعید ایسا بولنا، بن سعید نہیں، ابن سعید۔ اسی طرح سے آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ابن ماجہ بولتے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ماجہ، وہی بن ہے، وہی بن ہے، وہ اصل میں الف بے نون، ابن ماجہ، ماجہ کا بیٹا مراد ہوتا ہوں، جی سمجھ میں آ گیا۔ اب اگر دو نام کے بیچ میں، دو ورڈز کے بیچ میں نہیں، دو نیمز کے بیچ میں اگر بن آ جاتا ہے، خالد ابن سعید، خالد ابن سعید اگر آ رہا، دو نیمز کے بیچ میں اگر آتا ہے تو ابن کے ورڈ میں سے الف کو گرا دیا جاتا ہے، خالد بن سعید بولتے ہیں۔ اصل لفظ بن نہیں ہے، وہ ابن ہے، الف بے نون ہے، اور الف اس کا رہے گا جب یہ اسٹارٹ سے پڑھا جائے گا، ابن سعید۔ اگر دونوں سائڈ نام آ گئے اس میں، شروع میں بھی اور ختم میں بھی، اس سے پہلے نیم اگر آ گیا تو وہ الف گر جائے گا، خالد بن سعید پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر صحابی رسول کا، یہ اصل میں تھا ابن الاکوع، ابن الاکوع، سلمۃ ابن الاکوع، اس طرح سے نام ہے وہ، مگر سلمہ بھی نام ہے اور اکوع بھی نام ہے، سو دو نام کے درمیان ابن آنے سے اس کا الف گر گیا، سلمۃ ابن الاکوع، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب جتنے بھی دنیا کے اندر نام رہیں گے جہاں پر بھی بن آ جائیں گا تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ابن سے سٹارٹ ہو رہا تو الف پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے نیم اگر آ جائے تو الف گرا کے ڈائریکٹ بن کے ساتھ پڑھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ سلمۃ ابن الاکوع، سلمہ بن اکوع، ایسا ہو رہا ہے وہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ربدہ نام کی جگہ، ربدہ ایک محلہ، ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے سے ہم گزرے تو ہم سے کسی نے کہا کہ یہاں پر سلمہ بن الاکوع رہتے ہیں، یہاں پر سلمہ بن الاکوع صحابی رسول ہیں، وہ یہاں پر رہتے، فأتیتہ، تو حضرت عبد الرحمن کہتے تو ہم ان کے پاس گئے، یہ تابعین کا دور ہے یہ، تو بولے کہ بھئی حضور کے زمانے کے کوئی آدمی ہے، بھئی صحابی ہے، چلو ان سے ملاقات کرتے، حضور کو دیکھے سو آدمی ہے۔ فأتیتہ فسلمنا علیہ، ہم ان کے پاس گئے اور ان کو سلام کیے، جب ہم سلام کیے، فآخرج یدیہ، جب ہم سلام کیے تو اپنے ہاتھ انہوں نکالے، اپنے ہاتھ ایسا شاید شال میں رکھے تھے، نہیں معلوم ایسا بنے ہوئے تھے، کیا تھا نہیں معلوم، ہاتھ انہوں نے نکالے، ایسا ہاتھ آگے کر کے بتائے، اور ہاتھ آگے بڑھا کے یہ بتائے، حضرت سلمہ بتا رہے ہیں، بایعت بہاتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہاتھ اپنے بتائے اور بولے کہ ان دونوں ہاتھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرا تھا، میں ان کے ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ حضور کے ہاتھ سے ملے سو ہے، یہ اس طرح سے بتائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن، فقمنا الیہا فقبلنا، تو ہم اٹھ کر گئے وہ ہاتھوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں کو ہم اپنے منہ سے چوم لیے، پھر یہ حضور کو ٹچ کیے سو اور حضور کو مس کیے سو یہ ہاتھ ہے، برکت کے لیے ہم یہ ہاتھ کو چوم لیے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ملتے ہیں، پہلی بات یہ کہ بزرگوں کا ہاتھ چومنا، بڑوں کا ہاتھ چومنا، اپنے علماء ہو، مرشدین ہو، والد ہو یا کوئی بھی اللہ والے ہو، کوئی بھی جو اپنے سے بڑے ہیں ان کا ہاتھ چومنا یہ جائز ہے۔ دوسرا، ہر وہ چیز جو حضور سے ٹچ ہوئی ہے اس کو چومنا جائز ہے۔ ہمارے پاس بعض لوگوں کے پاس جلدی بدعت ہو جاتی ہے نا، نہیں جلدی بدعت ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کی جالی کو چوم لیے تو بدعت ہو جاتی، ممبر کو چوم لیے تو بدعت ہو جاتی، حضور کے آثار مبارکہ، منہ مبارک کو چوم لیے تو بدعت ہو جاتی،
ایسا لوگوں کے پاس جلدی بدعت ہو جاتی ہے، مگر اتنا جلدی نہیں ہے، حقیقت میں بدعت ہوتی ہے پر اتنا جلدی بھی نہیں ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ٹچ کی ہوئی ہر چیز سے برکت حاصل کرنے کے لیے، محبت کا اظہار اور اپنا کنیکشن بتانے کے لیے، اظہار محبت کے لیے اگر چومتے ہیں تو یہ صحابہ اور تابعین کی سنت ہے، یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ ہے، یہ وہ چوما کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا کو چومتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو چومتے تھے، پھر صحابہ کے وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے حضور کو مس کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ بخاری شریف میں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور وہ وضو کا پانی ٹپکتا اور کسی صحابی کے ہاتھ میں اگر ٹپک جاتا تو جس کو ملتا ان لے کے ایسا مل لیتا تھا، اور جس کو نہیں ملتا تو اس کے ہاتھ کو ایسا مل کے، تھوڑی تو بھی کچا پن لگتا ہوگا بلکہ ایسا مل کے اس کو بھی اپنے منہ پہ لگا لیتے تھے۔ یہ حصول برکت، یہ دست حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے، یہ حضور کے قدم مبارک کی برکت ہے، یہ حضور کے چہرے مبارک کی برکت ہے، یہ یعنی جسم مبارک کی یہ برکت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ بھی اس کے اندر معلوم ہوتا اپنے بزرگوں کے۔ اور وہ کہتے ہیں فاخرج کفا له ضخمۃ كانها کف بعیر، حضرت سلمہ بن اکوع جب ہاتھ نکالے تو بالکل وہ حضرت عبد الرحمن کہتے اونٹ کے ہاتھوں کے ایسے بڑے بڑے ہاتھاں تھے ان کے، ایسے بڑے بڑے ہاتھوں تھے۔ وہ کون سے قبیلے کے آدمی تھے کہ وہ بڑے جاندار ہاتھوں ہیں، کیسا کیسا مارے کی جنگوں میں کافروں کو، بہرحال بڑے بڑے ہاتھ تھے ان کے۔ چلیے اس کے بعد کی حدیث نمبر 35۔ عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضی اللہ عنہ امسست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدک قال نعم فقبلها۔ ابن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھے۔ حضرت انس کون ہے؟ یہ صحابی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سوئے، اور یہ حضرت ثابت اور حضرت جدعان غالباً یہ لوگ تابعی ہیں، بعد والے لوگ۔ ثابت کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹچ کیے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے ہاں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں حضور کے گھر میں رہ جاتے تھے، چھوٹے بچے تھے اور حضور کے گھر میں رہ جاتے تھے جا کے، خدمت کی نیت سے، میں کام کرتا ہوں، حضور کا کام کرتا ہوں، اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک سیدھے کرنے کے کام کرتے تھے، ان کے جو پانی پلانا، لانا، آنا جانا، وہ انہوں اپنے شوق سے رہ جاتے تھے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب جامع نظامیہ کے جو شیخ الحدیث ہے، انہوں بتائے تھے درس کے دوران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مسجد میں تشریف لے گئے یا کسی کے مکان میں تشریف لے گئے تو وہ اپنی چپل چھوڑ دیے تھے، چپل مبارک جو بھی اپنے نالین ہوتے اس کو چھوڑ دے کے اندر چلے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہوتے نا مریدین دیکھتے تھے، ابھی آج بھی دیکھنے میں آتا مریدین اپنے پیر صاحب کی چپلیں اٹھا لیتے، تو لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، بھئی اگر پیر صاحب بولیں گے کہ میری چپل کی حفاظت کرنا تو یہ ایک غلط بات آپ کو لگیں گی، چلو ٹھیک ہے بھئی اعتراض بجا ہے، لیکن اگر مرید خود سے اٹھا رہا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک صحابہ کرام تو اٹھاتے تھے، یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جو ہماری ایمان میں رہنمائی کر رہے ہیں ان کے نعال مبارک، ان کی خدمت کرنا مقصد ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھا لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کو اٹھا لیتے تھے، اور شیخ الحدیث صاحب اسے بتائے وہ کیا کرتے تھے، بھئی چپل کو اٹھا کے کیسا کوئی کونے میں رکھ دینا، کوئی کپڑے میں لپٹ دینا، بیگ میں ڈال دینا، بھئی حفاظت کرنا تو کیسا کرنا، ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل چھوٹے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کو اٹھا لیتے اور سیدھے پیر کی چپل کو سیدھے ہاتھ میں، بائیں پیر کی چپل کو بائیں، ایسا دونوں ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، اور پین لے کے محفل میں پیچھے کسی کونے میں ایسا بن لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یہ ایسے سمجھ رہے ہیں آپ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع بھی نہیں کرے یہ لوگ کو، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کیے۔ یہی راستے پہ اہل سنت والجماعت ہے،
ادب 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 ادب، اپنے بڑوں کا کتنا ادب کر سکتے کرو۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی دعائیں ملی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور سے۔ تو حضرت ثابت سوال کیے امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیک، کبھی آپ اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیے؟ تو بولے ہاں میں ٹچ کیا۔ فقبلہا، تو حضرت ثابت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لے کر پھر چوم لیے۔ سو بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہاں پر بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اپنے سے بڑوں کے اور بزرگوں کے، اور ایسے ہاتھ جو اپنے سے اولیاء اللہ سے ملے ہوئے ہیں ویسے ہاتھوں کو چومنا یہ برکت کا باعث ہے اور یہ طریقہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بار بار جو آ رہا ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس لیے ہی کثرت سے ایسا پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے، گلف میں پڑھے، اس طرح سے تعلیم حاصل ہوئی تو وہاں پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، اکثر کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد سے شیخ الاسلام کی جو کتابوں میں ہم دیکھیں، شیخ الاسلام کی کتابوں میں کہیں پر بھی ایسا لکھا ہوا نہیں، قادری صاحب کی کتابوں میں کہیں بھی ایسا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھتے اور بولتے بھی ویسے۔ آپ ان کی تقریروں میں سنو، آپ پوری اسپیڈ میں بھی بولیں گے تو وہ آلہ وسلم ہی بولتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا ان کی زبان سے۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں الدعاء موقوف ما لم يصل علی محمد وعلی آل محمد، کہ دعا اس وقت تک رک جاتی ہے، دعا قبول اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھ دیا جائے محمد پر اور آل محمد پر۔ یعنی درود شریف، کمپلیٹ درود شریف حضور کے نام اور حضور کے خاندان کے نام سے جب ہو، آل اہل بیت کے نام کے ساتھ جب ہو تب درود مکمل ہوتا۔ اس لیے نماز کے اندر جو درود شریف ہے، درود ابراہیم، اس میں بھی آل محمد کا ذکر ہے اور اس کے بغیر درود کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے پھر شیخ الاسلام ہر جگہ جو بھی کتاب لکھے، شیخ الاسلام آپ تو جانتے صرف فن حدیث کے اندر 100 سے زیادہ کتابیں لکھے، صرف حدیث میں۔ ویسے تو ان کی کتابیں 1000 کراس کر گئی ہیں، صرف حدیث میں ان کے 100 سے زیادہ کتابیں۔ ہر کتاب میں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو جب جب مجھے بھی یاد آتا تو میں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب بچپن سے کچھ اور عادت تھی، اب تھوڑا سا چینج کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے میں اہتمام سے رک رک کے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی اس کی عادت ہو جائے، زبان پہ اسی طرح سے چل جائے۔ سو اس چیز کا آپ بھی خیال رکھیں۔ حدیث نمبر 36، عن صہیب رضی اللہ عنہ مولا العباس رضی اللہ عنہ قال رأیت علیا رضی اللہ عنہ یقبل ید العباس ورجلیہ ویقول یا عمی ارض عنی، رواہ البخاری۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، حضرت صہیب کون ہیں؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو جو حضور کے چچا ہوئے تو حضرت علی کے بھی چچا ہوئے، رائٹ نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ بھائی ہوتے نا، آپس میں چچیرے تائرے بھائی ہوتے۔ حضرت عباس چھوٹے چچا، سب سے چھوٹے چچا، تو حضرت عباس حضرت علی کے بھی چچا ہوئے اور حضور کے بھی چچا ہوئے۔ وہ چچا کے ایک غلام تھے حضرت صہیب، یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا رأیت علی رضی اللہ عنہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے چچا عباس کے ہاتھ اور پیر چومتے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھ چومتے اور پیر پڑتے تھے نہیں۔ پیر پڑنا الگ چیز ہے اور پیر چومنا الگ چیز ہے۔ چومنا تو پورا ہونٹوں سے چومنے کو ہی چومنا بولتے، ہاتھ لگانے کو چومنا نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے ہاتھ اور پیر چومتے تھے اور کہتے یا عم ارض عنی، اے میرے چچا مجھ سے راضی رہنا۔ اس کو امام بخاری الادب المفرد میں روایت کیے ہیں اور امام ذہبی بھی اس کو روایت کیے ہیں۔
امام ذہبی امام الجرح والتعدیل فن حدیث کے بہت بڑے امام، وہ بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ اپنے بزرگوں کے پیر چومنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور ایک روایت ہے، اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، نوجوان حضرات جو ہے وہ تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور وغیرہ وغیرہ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس میں دیکھے ہوں گے، اس میں ایک ایسا ویڈیو بنتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کو سجدہ، جی دیکھیں جی فوٹواں ڈال دیتے اور بتاتے آدمی کوئی سجدہ کر رہا، دیکھو سجدہ وجدہ کوئی نہیں کر، وہ کیا علماء نہیں ہیں؟ وہ بڑے علماء، قادری صاحب بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھلے کیوں سجدہ کراتے؟ اور کوئی انسان بھی نہیں کراتا اپنے آپ کو سجدہ، کوئی انسان بھی نہیں، وہ فرعون کراتا تھا، یا پھر وہ غیر مسلموں میں آج کوئی روشی ووشی ایسے ہوتے ہوں گے، بڑے پجاری وجاری ان کے جو ایسا کرواتے ہوں گے، مسلمانوں میں تو کوئی بھی نہیں کرواتا سجدہ وغیرہ، نہیں کرتے۔ پھر یہ کیا فوٹوز وغیرہ، یہ اصل میں ان کے پیر کو جو چوم رہے ہیں وہ ہوتا ہے، ان کے پیر کو چوم رہے ہیں، وہ دور سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سجدہ کر رہے ہیں، سو اس کا واویلا مچا دیتے۔ دیکھیے یہ شریعت میں فرض نہیں ہے، ہاتھ چومنا یا پیر چومنا یہ شریعت میں فرض نہیں ہے، یہ شریعت میں واجب نہیں ہے، یہ کوئی مؤکدہ حکم نہیں ہے، کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت میں چومتا ہے تو نہ کوئی صحابی روکے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے۔ حضرت ابو زارع، حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پورا قبیلہ مل کر حضور سے ملاقات کے لیے آئے، پھر دیکھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹھہرے ہوئے، ہم اپنے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ، پہلے کیسا ہوتا تھا قافلہ، پورا قبیلہ خاندان مل کر ہم لوگ آئے، جیسا ہم آئے تو حضور سامنے تھے، گھوڑوں پہ اونٹوں میں بیٹھے ہوئے حضور سامنے، فنتبادر رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ، ہم اپنے سواریوں کو تیزی کے ساتھ چھوڑ کر تیزی دوڑے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کو چومتے اور دونوں پیر کو چوما کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آرڈر بھی نہیں دیے کہ پیر چومو، ہاتھ چومو، میرا ہاتھ چومو، نہیں، حضور فرمائے بھی نہیں۔ کوئی خالی مصافحہ کرتے تو ایسا بھی کرنے والے لوگ تھے، حضور کے ہاتھ مبارک کو چومنے والے ایسے صحابہ بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو چومنے والے ایسے صحابہ بھی موجود تھے۔ سو یہ تینوں عمل جائز ہے، نہیں چومنے والے کے ساتھ زبردستی نہیں ہے اور چومنے والے پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا کے پیر چومتے تھے، بعض لوگ ایسا بھی بولتے تھے ایسا، بھئی وہ تو حضور کے پیر چوما کرے تھے تو وہ حضور کے ساتھ خاص تھا ہوں گا، بعد والوں کے نہیں چوم سکتے۔ دیکھو حضرت علی اپنے چچا عباس کے پیر چوم رہے اپنے، اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا گیا اپنے بزرگوں کے قدم چومتے ہوئے۔ سو یہ صحابہ اور تابعین کی یہ سنت ہے کہ اپنے بڑوں کے قدم چومنا، یہ بھی ایک حدیث نمبر 37 عن ایاس بن دغفل رضی اللہ عنہ قال، دغفل، پھر پڑھیں گے، عن ایاس بن دغفل رضی اللہ عنہ قال، رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي عليهما السلام، قبل خد الحسن بن علي عليهما السلام، رواہ ابو داود۔ حضرت ایاس بن دغفل رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ابو نضرہ، یہ صحابی رسول ہے، میں نے دیکھا ابو نضرہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن علیہ السلام کے کلے کو چوم رہے تھے۔ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں چھوٹے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ ابو نضرہ جو ہے وہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کے گال کو چوم رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی بچوں سے اظہار محبت کے لیے ان کا کلہ چومنا یا ان کی پیشانی چومنا یا ان کے ہاتھ چومنا یہ بھی سنت ہے صحابہ کی۔ حدیث نمبر 38 عن عمر رضی اللہ عنہ انہ کلما قدم الشام استقبلہ ابو عبیدہ
ابن الجراح رضی اللہ عنہ فقبل یدہ رواہ البیہقی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ ملک شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین و هذه الامہ کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لقب دیے تھے کہ یہ میرے امت کے سب سے امانت دار آدمی ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح بڑے صحابی رسول مہاجرین میں سے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آتے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے نا، خلیفہ بن گئے تھے، جب کبھی یہ ملک شام آتے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے۔ جب ملاقات ہوتی تو فقبل یدہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، یہ اپنے بڑوں کے ہاتھ چومنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 39 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الأقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق علیہ۔ اس کے بعد کی بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 40 بالکل اس کے ہم معنی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الاقرع بن حابس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقبل حسينا فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 39 جو پڑھ رہے تھے ہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا کیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواز سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چومے۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الاقرع بن حابس التمیمی، یہ بھی ایک صحابی ہے، انہوں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں۔ انہوں دیکھے کہ بھئی امام حسن کو اپنے نواسے کو حضور چومے، تو اقرع بولے یا رسول اللہ میرے پاس 10 بیٹے ہیں میرے کو، میں ایک کو بھی آج تک نہیں چوما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دوسروں سے رحمت، شفقت اور مودت اور رحمت دوسروں سے نہیں رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتے، سو اس کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی۔ جو دنیا کے لوگوں پر محبت کرتے ہیں سو اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت کرتے ہیں۔ جی اگر دوسروں پر رحمت ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سو یہ مودت اور محبت ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ کو محبت چاہیے یا آخرت میں بھی اللہ کی محبت چاہیے تو اپنوں سے محبت اور رحمت کا تعلق رکھنا۔ اسی طرح کی روایت ہے، اور یہ قادری صاحب کا مزاج ہے، ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، یہ پنج تنی ہے نا، یہ اہل بیت کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اب یہ جو سیکنڈ روایت آ رہی ہے اس میں اور اس میں کچھ ڈفرینس نہیں ہے، سوائے اس میں یہ ہے پہلی حدیث میں امام حسن کو چومنے کا ذکر تھا، تو دوسری روایت میں امام حسین کو چومنے کی روایت ہے۔
آدمی بھی وہی ہے، راوی بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے۔ جب حسن کا نام آ گیا تو حسین کا بھی نام آ جانا، صرف اس لیے یہ روایت کو لائے، یہ محبت حسین میں آئی سو روایت ہے یہ۔ تو اس میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ الاقرع بن حابس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابصرہ یعنی دیکھا بصر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہو یقبل حسینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو چوم رہے تھے۔ فقال، تو اس نے کہا کہ میرے تو یا رسول اللہ 10 بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی اس طرح سے نہیں چوما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 41، آخری حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے تحت آ گئی، یعنی سردار سعد بن معاذ بن گئے۔ سعد بن معاذ بنو قریظہ قبیلہ، فیملی اور خاندان کے وہ سردار بن گئے۔ عرب میں ہوتا تھا نا، جو بھی خاندان ہوتا تو ایک کو بڑا بنا دیا جاتا تھا، انہوں بڑے بزرگوں میں سے کسی ایک کو، قبیلے کا سردار جو زیادہ سمجھ رکھتے، زیادہ گرپ رکھتے اور قبیلے کی قیادت کر سکتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ ان کے انتقال پر، جو ان کی غالباً شہادت تھی یا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، ان کے انتقال پر اللہ کا عرش تھرایا ہے، فرمائے تھے حضور۔ اتنا بڑا مقام ہے ان کا، اور ان کے جنازے میں 70,000 سے زیادہ ملائکہ شرکت کیے تھے نماز جنازہ میں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ بنو قریظہ خاندان کے سردار بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھی جائے۔ اب بنو قریظہ فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ حضور تشریف فرمائے اور سعد بن معاذ کو بلائے۔ وکان قریبا منہ، زیادہ دور نہیں تھے حضرت سعد، قریب میں ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے کہ بلاؤ سعد کو بلاؤ۔ جب وہ آئے، وکان قریبا منہ فجاء علی حمار، وہ ایک دراز گوش اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر آئے۔ جب وہ سواری پہ بیٹھ کے آئے، فلما دنا، جب ان کی سواری قریب ہو گئی، بالکل قریب ہو گیا انہوں پہنچنے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیملی کو بولے، خاندان کے لوگوں کو بولے، قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کے طرف۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے دیے کہ اپنے جب بڑے آئیں گے تو بیٹھ کے ملاقات نہیں کرنا، بلکہ اٹھ کے ملاقات کرنا۔ یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے اٹھ کے ہی ملتا یا بیٹھ کے بھی ملتے۔ اگر کوئی بیٹھ کے ملتے ہیں تو پھر غلط کرتے ہیں، گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے تو صحابہ کرام بھی اٹھ گئے، جیسے حضور اٹھے تو صحابہ کرام بھی اٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہتے، آتے رہتے، اور پھر ہم اٹھتے نہیں تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ تو اس سے بعض ہمارے نادان بھائی جو سلفی ہے، بعض نادان بھائی اہل حدیث وغیرہ اس طرح سے جو نوجوان بچے مل کے حدیثوں کے معنی نکالنا شروع کر دیے، وہ لوگ یہ بتائے، یہ لوگ اس سے معنی یہ نکالے کہ اپنے بڑوں سے اٹھ کے ملنا یہ حضور کے حکم کے خلاف ہے، بیٹھ کے ملنا چاہیے، نہیں بڑوں کے واسطے نہیں اٹھنا، یہ حدیث کا معنی اس طرح سے، یہ معنی وہ نکالے۔ اور چنانچہ ہوا بھی میرے ساتھ ایسا ایک مرتبہ ہمارے مفتی نذیر صاحب ہے میرے ساتھی، انہوں بولے ہمارے بچے ہمارے محلے کے دبیر پورہ کے 2-3 بچے تھے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں، نظامیہ میں پڑھتے وقت کی بات، 2-3 بچے ذرا نکل گئے بھائی، میرے سے سن رہے ہی نہیں، وہ لگا ذرا آپ تھوڑا پڑھائے کرے تو کیا ہے کہ تھوڑا عقیدہ وغیرہ ان لوگوں کا صحیح ہوتا ہوں گا۔ میں گیا ملاقات کے واسطے تو تینوں دیوار سے ٹیکا لگ کے ایسا بیٹھے ہوئے، میں بولا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کوئی یعنی اٹھنا تو دور کی بات، دیوار سے ٹیکا ہٹانے تیار نہیں ہے۔
اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اٹھنا ہی نہیں ہے۔ میں آیا ان کو پڑھانے کے لیے، اور وہ لوگ خود ریکویسٹ کرے ہوئے ہیں، وہ لوگ ریکویسٹ کرے کہ ایک مول صاحب کا انتظام ہو تو ہم حدیث پڑھتے۔ میں حدیث ان کو پڑھانے گیا اور وہ میرے اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیکا لگا کے ایسا بیٹھے ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھیے مول صاحب بول رہا ہے بیٹھیے مول صاحب۔ پھر میں ان کے سامنے میں بیٹھا اور اس کے بعد انہوں نے میرا انٹرویو لیے، آپ کو حدیث پڑھنا کیسا آتا اور کہاں سے آتا اور آپ ہمارے کو کیسا پڑھائیں گے؟ میں بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اسٹوڈنٹ بن گیا، یہ تو میرے استاد بن گئے لوگ۔ اور وہ لوگ کو کیا ہے، ایک جہالت ہے، انہوں سمجھ رہے کہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضور فرمائے تھے نہیں اٹھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے جی، اور مسجد نبوی میں ہی بازو ان کے گھر کا کمرہ نہیں، حضور کا جو گھر کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا، جو حضور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہ دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا نا۔ تو اب سمجھو کہ یہاں دروازہ ہے، یہ تابدان کے پاس دروازہ ہے، وہ تابدان کے پاس حضور بیٹھتے اور صحابہ ایسے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گھر کے اندر جاتے اور آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب آئے، لوگ اٹھ کے استقبال کیے، مصافحہ کیے، بیٹھ گئے۔ اب درس ہو رہا، حضور کو ضرورت پڑتی، حضور گھر میں جاتے، پھر واپس آتے، پھر جاتے، پھر آتے۔ اگر اس کے ساتھ کی روایتوں کو آپ پڑھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی بیٹھک میں کئی مرتبہ حضور گئے اور صحابیاں اٹھ جاتے، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر حضور آتے، پھر اٹھ جاتے، پھر اٹھنا بیٹھنا بار بار ہوا۔ تو حضور فرمائے کہ یہ اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند نہیں، بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تھی نا، اب یہ بار بار اٹھنا کیا ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر کلاس کے اندر آپ ایک سر انٹری لیتا ہے، ٹیچر انٹری لیتا ہے، کلاس کے اندر آتے سارے اسٹوڈنٹس اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، السلام علیکم ہوتا، گڈ مارننگ ہوتا، جو بھی ہوتا ہوگا، اس کے بعد بیٹھ گئے، لیکچر شروع ہوا۔ اب استاد بیٹھ کے پڑھائے یا پھر ٹھہر کے پڑھائے، یا پھر بیٹھ کے پڑھائے یا پھر ٹھہر کے پڑھائے، ایک ہی پیریڈ کے اندر 10 وقت بیٹھتا، 10 وقت اٹھتا، تو آپ اٹھتے اس کے لیے؟ نہیں اٹھتے۔ کیوں؟ یہ اس کے درمیان کا کام ہے، یہاں پر ویلکم کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کا استقبال کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اگر جب استاد اپنی کرسی سے اٹھا، آپ لوگ اسٹوڈنٹس بھی اٹھ گئے تو نہیں، غلط ہو جاتا نا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرمائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ من سرہ ان یتمثل له الرجال قائما او قائمین فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور اس کے سامنے لوگ اٹھ کر کھڑے رہیں، لوگ اس کے سامنے ادب سے اٹھ کے ٹھہرنا اور ان بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اگر کسی کو یہ چیز پسند آتی ہے تو سمجھ لے کہ دوزخ میں اس کا ٹھکانہ پکا ہے۔ پھر یہ تکبر کی علامتوں میں سے ہے کہ آدمی بیٹھ کر یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ارے ادب سے ایسا ٹھہر کے بات کرا بھائی، ان بولتے بھی ایسا، اس کی ہمت نہیں تھی بیٹھنے کی، ایسا بات کروں میں بھی اس سے، یہ جو پسند آتا نا، مزہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا اگر اچھا لگ رہا ہے، کبھی مجبوری میں ہو جائے ایک الگ بات ہے، مگر تیرے کو یہ اچھا اگر دکھ رہا ہے تو دوزخ میں تیرا ٹھکانہ تو پکا ہے۔ اس کے تحت لوگوں کو ٹھہرانا نہیں چاہیے اپنے سامنے، لوگوں کو بولنا چاہیے کہ بھائی میرے لیے مت اٹھو، میرے لیے آپ مت اٹھو، آپ بیٹھے رہو، یہ روکنا بھی درست ہے۔ اور ایک استاد کا جب پڑھنا ہوتا ہے اور اس طرح سے کوئی بڑوں کا بار بار آنا جانا ہو تو ایک الگ صورت ہوتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ پہلی ملاقات، جب اب ملاقات ہو رہی ہے، اب وزٹ ہو رہا ہے، اب پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ، یہ ویلکم کرنے کے لیے اٹھو، بیٹھ کے نہیں۔ اب وہ آپ کا سردار بن گئے، آپ کے خاندان کے بڑے بن گئے ہیں، اب جیسا پہلے بیٹھ کر سلام علیکم بولتے تھے ویسا چلنے والا نہیں ہے۔ اب اے بنو قریظہ اٹھو، جاؤ سعد کا استقبال کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آداب میں سے ہے، اس طرح سے بڑوں کا ادب کیا جاتا اور اس طرح سے چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مولا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور آگے دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله
أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح